صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام عزیزت و تقریم احباب محشر حاضرین محشر معززین مردہ عوام سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ہمیشہ یہ دعا کے بعد خالق کے عرض و سما نماز جمعہ کی ہم سب کی حاضری کو ہمارے رکوع ہمارے سجود اللہ کریم اپنے رحمان کی شر سے قبول عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز نگانا تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق سے عطا فرما. میں آج سب سے پہلے اپنے اس جلسہ کے بانی حضرت علامہ مولانا صوفی منظور حسین صاحب دعوت کرتا ہوں. آپ کا آپ کے تمام منتظمین کا اور اس مسجد کی تمام انتظامیہ کا میں اب یہ بہت مشکور ہوں کہ آج یہاں ضرور کی خاطر نمبر نچیز کو احباب نے یاد کروایا. فضیلت نماز کے عنوان سے اور نماز کی اہمیت کے عنوان سے چند باتیں یہاں سے عرض کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زبان پہ کلمۃ اللہ جاری فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خاطر کائنات کو سجایا, کائنات کے حسن جمال کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا گیا. حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد فقط اللہ کی عبادت کرنا ہے اور انسان کی خاطر میرے رب نے ساری کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کروایا ہے. عبادت مختلف طریقوں کے ساتھ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. اللہ کے قرب کو پانے کے لیے بدنی عبادت کا بھی حکم ہے اور مالی عبادت کا بھی جو ہے وہ تصرف ارشاد فرمایا گیا ہے. مقصود اور مدعا یہ ہے کہ عبادات کو بجا لا کے حضرت انسان کو خالق کی شناس اس عبادت اور اس کا جو قرب ہے وہ نصیب ہو پائے. وہ بندہ نہیں ہے جسے بندگی کا شعور نہ ہو. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرر لوگ ہوتے ہیں, وہ تقریب والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سجدوں کی کثرت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. یہ میرا مضمون ہے اور اس پہ میں نے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی سے عرض کرنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نماز ادا کرنے کی خاطر مسجد میں آئے یا اپنے گھر کے اندر ہی کسی جگہ پہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے وہ مصلی نماز میں پہنچے تو فرمایا کہ اس پہ اللہ کے مقرر فرشتے ہیں جو مقرر کر دیے جاتے ہیں. فی مصلاہ الذی صلی فیہ. فرمایا کہ یہ جب تک اس مصلی پہ بیٹھا رہے, اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہے, وہ مقرر فرشتے جن پہ مقرر رہتے ہیں. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے کرتے کیا ہے, ان مقرر لوگوں کے لیے اور ان خاص بندگان خدا کے لیے وہ مقرر فرشتے دعا مانگتے ہیں اور دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ. اے اللہ یہ لوگ جو تیرے حضور سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہوئے, مالک ان کی مغفرت بھی فرما اور ان کے اپنے رحمت کا نزول بھی بھیج دے.
تو مغفرت کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ اب کتنا بڑا یہ اعزاز کہ خاکیوں کے لیے اللہ کے جو نوری مخلوق ہیں اور جو نوری ملائک ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور دعا بھی وہ مغفرت کی مانگتے ہیں، اور دعا بھی اللہ کی رحمت سے، وہ اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا احساس ہے جو حضرت انسان اور بالخصوص جو اہل ساجدین کو دیا جا رہا ہے۔ یہ نماز کی تقریب ہے، یہ فضیلت نماز ہے۔ بندہ اس اعزاز میں فخر کرے کہ جب ہم سجدے کے لیے یہاں رکوع اور سجود کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے سماعت فرمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو حدیث مبارکہ ہے میں آپ کو عرض کر پاؤں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ویسے یہ نماز باجماعت کی فضیلت میں بھی ہے اور نماز کی فضیلت میں بھی ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت میں بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کہے کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہو جائے، امام نے وللضالین کہا اور مقتدیوں نے کہا کہ آمین، دل میں کہا تو یا ظاہر کہا، جرحل کہا۔ میرا رب جانتا ہے جو ہم دل کے اندر پڑھتے ہیں وہ ہماری اس تصویر سے بھی خبر رکھتا ہے، اور جو ہم جہرن پڑھتے ہیں اونچی آواز میں تو وہ ان کلمات کو بھی سنتا ہے۔ اب امام نے کہا کہ وللضالین سورۃ فاتحہ پڑھی اور مقتدیوں نے کہا آمین، تو سرن کہا یا جہرن کہا، اختلافات اپنی جگہ، لیکن سنیں یہ حدیث مسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن کے یہی قول، جن کا یہی لفظ فرشتوں کے موافق ٹھہرا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس کا یہ صرف ایک جملہ، اب باجماعت نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو اور جب ہم مقتدی ہوتے ہیں اور ہمارے امام صاحبان جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ ہماری تصویر ہے کہ آمین، صرف ایک لفظ کے صدقے اللہ اپنے بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہی حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے صورت کے ساتھ، راوی بھی تبدیل ہوئے، الفاظ بھی تبدیل ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ امام نے کہا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدیوں نے کہا کہ ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفوں کا تو مالک ہے، ساری بڑھائی میں تجھے دیوا دیتی ہے، ربنا لک الحمد۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن کے یہ دو جملے، دو لفظ فرشتوں کے موافق ٹھہرے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ان بندوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا جن کے یہ دو کلمات فرشتوں کے موافق ٹھہرے۔ تو وہ کس انداز کے ساتھ، مطلب اگر کوئی اس حدیث کو یوں دیکھنا چاہے تو کس انداز کے ساتھ اور کس شان کے ساتھ اپنے بندوں کے گناہوں کو وہ معاف کر لیتے ہیں، کہ مطلب کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اعمال کے ذریعے سے اور نماز کے اندر جو احکام اور جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کے جو ہے وہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، یہ اس کی خوبیاں ہیں، اور وہ اپنی صفات کے ذریعے سے، اپنی قدرت کاملہ، قدرت رحمت کے ذریعے سے اپنے بندوں کے وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، میں جب اس حدیث کو یاد کرنے پہ آیا، الفاظ تو خیر بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز حسن تبلیغ پہ قربان جاؤں کہ کس انداز کے ساتھ حضور نے نماز کی اہمیت امت کو ارشاد فرمائے۔ میں استاد محترم تشریف فرما ہے، عبارت پڑھ رہا ہوں، اور آپ احباب ماشاءاللہ سارے ہی دین کا ذوق رکھنے والے اور صاحب بصیرت دین و دنیا ہیں،
جملہ سماعت فرمائیں. یہ حدیث متفق علیہ ہے، حدیث حسن کے درجے پہ ہے حضور کا یہ فرمان. اب عبارت دیکھیں کہ کس طرح سمجھایا جا رہا ہے نماز کے متعلق، کس دلائی اور کس فصاحت، کس سڑک کے ساتھ دعوت نماز دی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسہ هل یبقى من دارنہ شیء. اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ میاں بتاؤ، انداز دیکھیں، میاں بتاؤ ایک شخص کے گھر کے قریب سے نہر کا گزر ہو اور وہ بندہ ایک دن کے اندر 5 دفعہ غسل کرے تو ارشاد فرمایا کہ ہر جب کا من دارنہ شیء، دستوں تو صحیح اشارے کو سمجھنا ہو کہ اس کے جسم کے میل کو چاہے باقی رہے گی. اب جو سامنے مخاطبین تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہر جب کا من دارنہ لا شیء. عرض کرتے ہیں کہ ہر جب کا من دارنہ شیء، عرض کرتے ہیں کہ حضور جسم سے کوئی میل کو چاہے باقی نہیں رہے گی. چونکہ سمجھانے کا جو انداز تھا وہ بھی خوبصورت تھا. حضور کا جو سوال ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، ٹیکنیکلی سوال تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پہ بیک زباں ہو کے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عرض کیا کہ قالوا لا یبقى من دارنہ شیء، حضور جسم پہ کوئی میل کچھ ہے نجاست پلیتی باقی نہیں رہے گی. یہی کہنا تھا. 4 لفظ حضور نے ارشاد فرمائے نماز کی فضیلت کے متعلق. لفظ بڑے خوبصورت ہیں. ان 4 حروف کے اندر پتہ نہیں کتنی حقیقتیں اور معرفتیں رکھی گئی ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا قال فذلک مثل الصلاۃ الخمس، فرمایا کہ لوگوں یہی مثال ہے نماز کی. جب کوئی نمازی نماز میں 5 گانا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے پھر بدن پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا. اس کے بدن پہ اس کے بدن پہ پھر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو ارشاد فرمایا کہ یہی مثال ہے نماز کی. اور جب کوئی نمازی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ پھر اپنی شان کریمی کے مطابق اپنے بندے کے جو گناہ ہیں صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں تو اللہ پھر وہ معاف فرما دیتا ہے. نماز کے بجا لانے کے بدلے جو اللہ کی طرف سے بندے کو انعام دیا جا رہا ہے، بلکہ اسی حدیث کے آخری لفظ وہ بڑے خوبصورت اور بڑے جاندار. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ پھر اپنے بندوں کے خطاؤں کو، اللہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جو مقرر فرشتے ہوتے ہیں جب بندہ نماز ادا کر دے، یہ بھی متفق علیہ. تو فرشتے عرض کرتے ہیں بارگاہ حق میں کہ مالک اب کیا حکم ہے؟ نماز تو اس نے ادا کر لی تیری توفیق سے، اس نے تجھے سجدہ بھی کیا، تیری ثنا بھی اس نے ادا کی، اب کیا حکم ہے؟ تو میرا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اب اس کے گناہ چونکہ اتار دیے گئے ہیں، اترے ہوئے ہیں، تو اللہ کی رحمت کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ جو گناہ اتار دیے گئے ہیں، اتر گئے ہیں، تو اترے ہی رہنے دیجیے. تو یہ ہے اعزاز نماز کے بدلے جو نمازیوں کو بخشا جا رہا ہے. یہ بڑا عظیم عمل ہے، یہ بڑا خوبصورت کام ہے. حضرت انسان کو یہ شرف دیا گیا ہے، شعور کے ذریعے سے یہ شرف دیا گیا ہے انسان عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرے. میں چند ایک باتیں قرآن کی تفسیر سے اور پھر وقت مجھے کہ ایک حدیث بات کی ہے فضیلت نماز میں. اب قرآن مجید کے اندر بھی فضیلت نماز کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، مطلب کہ کہیں پہ ارشاد فرمایا کہ اعمال کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو تقویٰ عطا فرماتا ہے. نماز دیگر اعمال صالحہ تو یہ اعمال ہیں جو ان کے ذریعے سے اللہ اپنے بندے کو تقویٰ عطا کرتا ہے. اور جب تقویٰ نصیب ہو جائے تو یہ جو من ہے یہ پھر روشن ہو جاتا ہے، اور یہ جو من ہے یہ پھر اس پہ اللہ کی انوار کا نزول ہوتا رہتا ہے. پھر بندہ اللہ اکبر چلتا پھرتا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شہکار ہوتا ہے. تو تقوی کی یہ برکات ہے. پھر بندہ جب تقوی کے نور میں مزین ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی قدرت سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پھر اس کے ہر ایک کام جو ہے وہ سر انجام ہوتے رہتے ہیں. اب قرآن کے اندر یہ اعمال کی جو ہے برکات ارشاد فرما دی گئی.
تو کہیں پہ ارشاد فرمایا کہ نماز ایسا عمل ہے جو انسان کو برائی سے اور بے حیائی سے جو ہے بچا لیتی ہے اور روکتی ہے۔ اچھا ہم دیکھیں یہ جو معاشرہ ہے، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، یہ جو معاشرہ ہے یہ بہت بگڑ چکا ہے، اس سے اتنا بگڑنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے اور اسلام کے نام پہ یہ ملک کا وجود ہوا ہے، لیکن اس کے بگاڑ کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ قرآن کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے، اعمال کے ترک کرنے کی وجہ سے، اخلاق کو گرا دینے کی وجہ سے، عصری تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، دیگر وجوہات بھی ہیں۔ خیر میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، معاشرے کے اندر رسومات جو ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں، خرافات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور معاشرے کا ہر شخص بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ اپنی ذات کے اندر رہ کے وہ بگڑ گیا ہے۔ دیگر وجوہات بھی وجہ ہیں، مطلب کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، عدل و انصاف نہ رہے معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو میں اپنی تحقیق میں یہ جملہ نہیں عرض کر رہا، یہ میں فرمان نبوی اور کلام حق کو سامنے رکھ کے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ معاشرے کبھی بگڑتے نہیں ہیں جہاں پہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جہاں پہ لوگ معاشرے کا ہر فرد اور معاشرے کا ہر شخص جہاں نماز کے حکم کو مقدم جانتا ہو۔ آپ پڑھ لیں تاریخ عرب ہمارے سامنے ہے، وہ معاشرے آج بھی امن پسند ہیں اور معاشرے وہ آج بھی اعتدال پسند ہیں۔ وہاں بیماریاں، وہاں رسومات نہیں بڑھتی، جہاں پہ نماز جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ادا کی جاتی ہو۔ تو خیر یہ ہمارے معاشرے کا یہ فتن ہے کہ نماز پڑھانے کا ماحول نہیں۔ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جس ذوق کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے، دیگر نمازوں کا اس طرح اہتمام نہیں کرتے۔ تو اب وہ کیا ہے، دیگر نمازیں بھی تو فرض ہیں، تو میرے رب کا یہ حکم ہے، نماز کی فضیلت کو اس انداز کے ساتھ بیان کر دیا گیا، اور کہ میاں اللہ نے نماز کے اندر ایک طاقت رکھ چھوڑی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ اللہ اپنے قاری کو، نماز کے عادی کو اللہ برائی سے بھی بچا لیتا ہے، بے حیائی سے بھی بچا لیتا ہے۔ یہ نماز کی برکت کی وجہ سے برائی سے بچا رہتا ہے، نماز کی برکت کی وجہ سے بے حیائی سے یہ دور رہتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ یہ تو قیامت سے کم نہیں ہے، یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں، خدا جانے آگے کیا ہونے والا ہے، برائی ہو، بے حیائی ہو، تو اللہ معاف کرے۔ تو یہ جو حالات ہیں، تو ان حالات کو جو ہے اگر ان حالات کی تبدیلی اور ان حالات کے تدبر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو عملی طور پہ ہر شخص جو ہے وہ عمل صلاۃ کو اپنا لے۔ مطلب کہ عام طور پہ نمازی جو ہوتے ہیں، نمازی حضرات جو ہوتے ہیں، وہ پھر ان کی نگاہ میں حیا ہوتا ہے، پھر ان کی زبان میں جو ہوتا ہے وہ حیا ہوتا ہے اور خیر ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ نماز کی برکت ہے، لیکن اگر کوئی شخص نہ پڑھے تو اس کی اپنی قسمت ہے، پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا کرنا ہے اور اس کے گھر کے حالات بھی پھر خراب ہونے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ نماز کی برکت اور فضیلت اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو کہیں پہ ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرنے والوں کی تقریب یؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ آیت کی اگر ابتدا پہلا حصہ دیکھیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، یہ کتنا بڑا اعزاز، یہ فضیلت ہے نماز میں جملہ ارشاد فرمایا کہ میاں اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش پہ جلوہ گر ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے نور خاص سے تخلیق فرمایا کہ جب کوئی مومن سجدہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندیاں اور اپنی بندگی کا جو ہے وہ حسن پیش کرتا ہے تو وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، عرش کے سارے فرشتے چاہے پہلے آسمان والے ہوں یا ساتویں آسمان والے ہوں، شرق والے لے لے یا غرب والے لے لے، اللہ کے سارے فرشتے اس مقبول بندوں کے لیے بارگاہ حق میں دعا کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ یہ مجھے سجدے کرنے والے لوگ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ان پہ اپنی رحمت کا نزول بھیج دے۔ تو یہ اعزاز ہے جو نمازی کو دیا جا رہا ہے، نماز کے بدلے جو اجر دیا جا رہا، آخرت کی بے پناہ اجر، آخرت کے اندر بے پناہ ثواب اور اس کا کرم نصیب ہوگا۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا عرض کیا گیا
سوال کیا گیا کہ حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حدیث بڑی طویل ہے، میں اسے یوں مختصر اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا قبرستان سے، حضور نے اہل قبور کو سلام کیا، جو پیچھے رفقا تھے عرض کرنے لگ گئے کہ بندہ نواز یہ آپ سلام انہیں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اہل قبور سن رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں یہ سن رہے تھے۔ اور یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ تھی کہ حضور قبرستان سے گزرتے تو السلام علیکم یا اہل القبور، مطلب کہ اہل قبور جو مومنین کی قبریں ہوتی حضور پہ سلام پیش فرماتے، اور پھر حضور ارشاد فرماتے کہ میاں اتنا تو تسا بھی غور نہ نہیں سنتے جتنا یہ غور نہ سنتے ہیں۔ یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، میرا کیونکہ مضمون نہیں ہے۔ اب قبرستان کا ماحول ہے اور قبرستان کا منظر ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی تو چاہتا تھا کہ تم سے ملتے، یا اخی اہل قبور سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میرے بھائی ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے ملتا، لیکن اللہ کی قدرت یہ کہ تم پہلے چلے گئے۔ اب پیچھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ حضور کیا ہمارا آپ سے رشتہ کوئی نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم میرے ساتھی ہو۔ اچھا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ساتھی ہیں جو سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، چہرہ بددعا کو تکا، پھر ذات نبوت پہ جو ایمان لائے۔ میرے والد فرماتے تھے کہ بڑا خورشید ملت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ابا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت کے اصحاب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے چہرہ بددعا دیکھ کے ذات محمد مصطفیٰ پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مسکان ہر چیز قربان کر دیا۔ یہ ان کی محبتیں تھیں، یہ ان کی عقیدتیں تھیں، یہ ان کے ارادتیں تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واللہ ہر چیز قربان کرتے۔ بدر و حنین تو کچھ بھی نہیں، کوئی مال قربان کر رہا، کوئی زر قربان کر رہا، کوئی اپنے باپ کا سر کاٹ کے خدمت نبوی میں آیا، اور کسی نے ہاتھ میں تلوار لی اور بیٹے سے کہہ رہا اگر میرے سامنے تو پھر آیا تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو میرا خون ہے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقدم جانتے، حضور کے حکم کو وہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے جانتے۔ اچھا خیر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اصحاب جنہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو پھر ساری زندگی بھول نہ پایا، ہوا کچھ یوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، آخذ بیادہ قال انا وانی احبک یا معاذ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اصل تیرے نال پیار کرے ہیں۔ یار بندہ جس کی اللہ اکبر خاطر ہجرتیں کاٹے، غم برداشت کرے، دکھوں کے تیر بھی برداشت کرتے اور بدگمانیوں کے پتھر بھی کھاتا رہے، یار جب وہ بندہ کہے کہ میاں اسا تیرے نال پیار کرے ہیں، سوچ تو صحیح اگلے دے ساری زندگی دے دکھ ختم نہ تھی گئے ہو سن جے اس کے محبوب نے جب یہ کلمہ محبت پیش فرمایا ہوگا کہ انی لا احبک یا معاذ، اے معاذ ہم تیرے سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں وہ لمحہ بول نہیں سکتا کہ میرے ہاتھ میں حضور نے ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ حضور نے پکڑا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ سا جملہ ارشاد فرمایا کہ اسا تیرے نال پیار کرے ہیں۔ یہی جملہ کہنا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کرنے لگے کہ حضور اگر آپ پیار کرتے ہیں، اگر آپ پیار کرتے ہیں، بے شک آپ پیار کرتے ہیں، لیکن حضور اساں بھی کائنات کی ہر شے تو ود کے تے دنیا دے ہر رشتے تو ود کے اساں بھی تواڈے نال پیار کرے ہیں۔ انا احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ قبرستان کا ماحول تھا، گفتگو اور ہو ہی کیا سکتی تھی، یہی گفتگو تھی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے تو فرمایا کہ وہ بھی میرے بھائی ہیں، مطلب کہ اس امت کے متعلق اور مخاطبہ فرما کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بعد میں آئیں گے وہ میرے بھائی ہیں۔ تو یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی مہربانی اور یہ ان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آنے والے امت میرے بھائی۔ تو خیر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پھر عرض کیا گیا کہ حضور وہ جو آئیں گے بعد میں انہیں آپ پہچانیں گے کیسے، یہ میرا مضمون۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں
استبل کے اندر، گھوڑوں کے استبل کے اندر سفید رنگ کے گھوڑے بھی ہوں اور کالے رنگ کے گھوڑے بھی ہوں، تو فرمایا کہ لوگ اپنے گھوڑے کو، جن کا گھوڑا سفید ہوگا، سینگ واضح ہوں اور جو ہے اس کے جو سم ہے وہ واضح ہوں اور سر پہ کوئی نشانی ہو، واضح ہو، تو فرمایا کہ مالک اپنے گھوڑے کو پہچان جاتا ہے کہ کالے رنگ کا گھوڑا میرا ہے یا سفید رنگ کا گھوڑا میرا ہے، تو فرمایا کہ دن قیامت میری امت کی پہچان یہ ہوگی۔ قال فإنهم يأتون غرا معجلين من الغدو ما نفرتهم من الحوض، فرمایا کہ میں دن قیامت مقام حوض پہ جب جلوہ فروز ہوں گا، میری امت جب میرے سامنے پیش ہوگی، میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے عضو وضو کی وہ چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے سر، ان کے پاؤں وضو کی برکات کے صدقے سے چمک رہے ہوں گے۔ نبی رحمت اپنی امت کو پہچان جائے، اپنی امت کو پہچان جائیں گے۔ یہ پہچان ہے ہماری، اعمال ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، مطلب کہ یہاں دنیا کے اندر ہماری ذات کا آئیڈینٹیفیکیشن ہے، لیکن آگے معاملہ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ سچی بات ہے، کھری بات ہے۔ تو آخر کے اندر پہلی منزل قبر ہے، اور آپ اگر اللہ والوں کی سوال حیات اور ان کی جو ہے آخرت کے معاملات اور ان کی آخرت کے واقعات اگر آپ پڑھیں، بہت سارے واقعات تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے، قصص الاولیاء کے اندر ہے، دیگر جو ہیں وہ کتب بھی ہیں۔ تو میں جملہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی منزل قبر ہے، پھر اگلی منزل حشر ہے۔ تو پہلی اور اگلی منزل کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، پہچان ہے، وہ عمل کے ذریعے سے ہوگی۔ تو احباب آئیں اپنی پہچان چھوڑ کے جائیں اور اگلی جو ابدی اور اخروی زندگی ہے اس کی نجات اور عاقبت کے لیے اعمال کا سہارا لے۔ دیکھیں کہ حالات جس جگہ پہ ہمیں لے گئے اس میں ہمارا بھی قصور ہے، اور کچھ اغیار کی بھی سازشیں تھیں، ہم اس طرف چلے گئے جہاں ہمیں جانا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن سوچیں، فکر کریں، وقت بڑا تیزی سے بیت رہا ہے، حضور والا جو سانسیں گزر جائیں گی، بیت جائیں گی، ان سانسنے والا کوئی نہیں آنا، انسان یہی خسارہ ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی شخص ان سانسوں کو اس انداز سے گزارے کہ رب کی یاد میں، اس کے محبوب کے ذکر میں، اور پھر جو ہے آخرت کی تیاری میں، تو پھر یہی سانسیں بعد میں بھی جو ہے انسان کار خیر آئیں گے۔ تو وقت کے دامن میں اتنی ہی گنجائش تھی، وقت کے دامن میں اتنی ہی گنجائش تھی۔ ایک حدیث کو سماعت فرمائیں، حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، حدیث بخاری عرض کرنے لگے، تو اس حدیث کو سماعت فرمائیں اور پھر اس کے بعد حکم کے مطابق ایک جو ہے حدیث مبارکہ فضائل اہل بیت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے مناقب بڑے اور ان کا شرف بڑا واضح ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں حضور نے خود قرآن پڑھایا تھا، حفظ کروایا تھا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ یار قربان نہ جائیں کہ ہم اپنے اساتذہ سے قرآن پڑھیں تو ناز کرتے ہیں کہ میاں ہمارے اساتذہ جیسے استاد کوئی نہیں، تو یار قربان نہ جائیں جنہوں نے صحب قرآن سے قرآن پڑھا تھا۔ اچھا، قرآن انہوں نے حضور سے پڑھا، دیگر بھی ان کے بڑے مناقب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، حضور ارشاد فرمائے ایسا کوئی عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ مقرب ہو، خاص ہو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ قال الصلاۃ لوقتها، نماز ایسا عمل ہے جو بارگاہ حق میں تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ مقرب ہے۔ اب اس فرمان نبوی کے اندر بھی دو حکم ارشاد فرمایا، الصلاۃ لوقتها، نماز ادا کریں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ نماز کو داخل وقت کے اندر، اس کے اوقات کے اندر ادا کریں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو نماز ادا کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اعمال جس طرح اللہ کو پسند ہے، اسی طرح اعمال کو بجا لانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہیں۔ تو نماز اللہ کو پسند، نمازی بھی اللہ کو پسند ہے۔ تین سوال کیے گئے تو حضور نے تین جواب ارشاد فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی حاجت ہوتی، کوئی سوال ہوتا، ہم حضور کی خدمت میں عرض کرتے، حضور ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیتے۔ تو یہ تھا نماز کے متعلق حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ نماز اللہ کو پسند ہے، نمازی اللہ کو پسند ہے۔ یہ مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ نماز خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی۔ کربلا کے جو دن ہیں بڑے اوکھے دن تھے،
اب مکمل واقعہ کو بیان ممکن نہیں ہے۔ کربلا کے جو دن ہیں، یکم محرم کو پہنچے، خیمے لگائے، یہ حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یزید اور یزید کا ظلم ہار گیا، حسین کا سبق جیت گیا، انہوں نے سچ کہا ہے۔ تو خیر یہاں پہ پانی بند کر دیا گیا 7 اور 8 کو، اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ ان کی یہ بدگمانی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ملت، امام عشق و محبت کہ اگر پانی بند کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ گھٹنے ٹیک لیں، جب اپنوں کی پیاس دیکھیں گے، معصوم بچوں کی جب دست دیکھیں گے تو ان سے رہا نہیں جائے گا۔ لیکن قربان جائیں ان خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پہ، استقلال پہ، استحکامت پہ کہ یار جبر کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک لیے، صبر کرتے رہے، رب کی رضا کی تسبیح پڑھتے رہے، شکر کے نغمے اڑاتے رہے، اور زمانے کو پیغام دے رہے ہیں کہ حسین بن علی کی سیرت تو یہ ہے کہ کربلا کے اندر پانی بند ہے، تیمم کر کے وہ بھی سجدے پھر بھی کر رہے ہیں، تیمم کر کے سجدے کر رہے ہیں۔ بلکہ میرے امام نے جس طرح خیمے تشکیل فرمائے، یہ ابن اسیر کی سیرت سے جملے ہیں، خیمے تشکیل فرمائے، پہلا خیمہ میرے امام پاک کا تھا، دوسرے خیموں کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کے خیمے جو نصب فرمائے گئے، آخر میں مستورات تھی، درمیان کے اندر بزرگ تھے، اس ترتیب کے ساتھ خیمے تھے۔ مؤذن تھے حضرت امام علی اکبر سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسین کے فرزند، یہ مؤذن تھے کربلا کے زمین پہ، اذانیں دیتے تیمم کر کے سیدات کہ وہ معزز احباب اور افراد وہ پھر تیمم کر کے جو مقرر جگہ ہوتی اور متعین مقام ہوتا وہاں نماز ادا کرتے۔ آخری 10 محرم کی شب کو یہاں خطبہ دیا جا رہا ہے، خیمہ حضرت سیدنا امام حسین کے اندر خطبہ دیا جا رہا ہے۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ میاں تم جانتے ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے، بلکہ یہ تو خبر ہے کہ انہوں نے ناروا سلوک کرنا ہے اور ساری حدیں جو ہے ظلم و تشدد و بربریت ان میں توڑنی ہے۔ تو کہا کہ میاں اگر کوئی واپس جانا چاہے شہر مدینہ کی طرف، حسین بن علی سب پہ راضی ہے اور سب کو اجازت دینا چاہ رہا ہے۔ حضرت امام قاسم تشریف فرما سے مختصر عرض کرنے لگے کہ حضور والا اگر میرے والد حضرت امام حسن ہوتے وہ بھی کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑتے، آپ کا ساتھ دیتے، آپ چونکہ ان کے بھائی ہیں اور بھائی کا ساتھ دیتا ہے ہر مشکل اور اوکھے وقت کے اندر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بیعت لی، دیگر جو نفوس قدسیہ ہیں ان سے بھی بیعت لی۔ بیعت لینے کے بعد آپ نے یہی نصیحت فرمایا کہ جو رائے حق میں شہید ہو جائیں وہ رب کی رضا کو مان لیں، جو بچ جائیں وہ صبر کے عادی بن جائیں، یہی پیغام دیا گیا۔ اور پھر صبح جو ہے وہ انوکھا دن جو تقدیر کی طرف سے جو ہے وہ مقرر ہو چکا تھا، عاشورے کا دن لکھا گیا کہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان کے ساتھ جو ہے وہ شہادت کا مقام عطا فرمایا، لیکن ایک ایسی ہستی بھی ہے جس پہ شہداء کے روح بھی سلامیاں پیش کرتی ہیں۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ اب دیکھیں کہ جب خیمہ اللہ اکبر بنت بدول کے اندر ان کو حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے گئے تو وہ اپنے قدموں کے زور پہ اور بل پہ نہ چل سکے، تو میرے امام نے اپنی گود میں لیا۔ یہ ایسی ہستی ہیں جن پہ شہداء کی روحیں بھی سلامیاں پیش کرتی ہیں، جنت کی حوریں آج بھی نازاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو کتنا شرف بخشا اور کیا شعور دین نصیب فرمایا۔ تو لے کے گئے، ہاتھ میں لیا، معصوم بیٹی نے اٹھایا ہوا، بابے کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور کیا یہ ضروری ہے؟ ان کی بھی قربانی اور شہادت کیا ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ رب دیکھ رہا ہے کہ حسین کوئی چیز پیاری تو نہیں کرتا، میں اپنے رب کے حضور ہر شے قربان کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالک حسین بن علی اپنا کنبہ بھی قربان کرنا پہ جو ہے اور اپنی جان بھی قربان کرنے پہ حسین بن علی جو ہے وہ آج محکم ہے، چاہتا ہے کہ سب کچھ تیرے دین پہ تیری رضا پہ قربان ہو جائے۔ لے کے گئے، سورہ فرات پہنچے، سورہ فرات جب پہنچے 2 شاخہ یا 3 شاخہ تیر اس معصوم ہستی کی بابرکت اور مقدس گلہ مبارک پہ لگا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور منہ بھی کیا، آنکھوں میں آنسو آئے، رب کے حضور سے دعا مانگی کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان،
مالک جو سب سے زیادہ پیاری شے تھی، عزیز شے تھی، حسین ابن علی کے بڑھاپے کی سہارا تھے، حضرت معصوم علی اصغر سلام اللہ علیہ مالک تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، قبول فرما لے۔ اچھا لکھا گیا کہ یہ دعا مانگ رہی، خیموں سے آواز آ رہی ہے، سیدہ پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہمشیر محترمہ حضرت مخدومہ کائنات کی، آپ کی دختر اور خاتون جنت کی چادر تطہیر کی وارثہ حضرت امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، جب بھائی دعا مانگ رہا تھا، بہن عرض کر رہی تھی کہ مالک میرے ویر کی دعا کو بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بیٹی اپنے خیمے میں دعا مانگ رہی ہے کہ مالک میرے باپے کی دعا کو قبول فرما لے۔ احباب وہ حسین بن علی جب شہادت کا وقت قریب آیا، لکھا گیا کہ اتنے تیر لگائے گئے، اتنے نیزے ان کو ان کے بابرکت اور مقدس جسدے خاکی پہ برسائے گئے۔ خیر بر آخر زمین پہ آئے، دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے، آسمان کی طرف منہ کیا، سورج کی رخ کو دیکھا کہ قبلہ کس طرف ہے، اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے لکھا گیا، ایک مورخ کہتا ہے کہ 2 سجدے کیے، ایک تاریخ والے نے لکھا کہ 3 سجدے کیے، لیکن معروف و منقول و معروف یہی ہے کہ میرے امام نے سر سجدے کے اندر رکھا، اللہ کی بارگاہ میں یہی رضا کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سر سجدے کے اندر ہے۔ امت کو کیا نصیحت کی جا رہی ہے کہ حسین بن علی کی سیرت کا تو یہ جمال ہے کہ وہ تیمم کر کے بھی سجدوں کو بجا لاتے ہیں۔ میرے حسین کی روح ماتم سے خوش نہیں ہوگی، نہ ہی سر کے بال نوچنے سے، نہ ہی سینہ گوبھی سے خوش ہوتی ہے۔ آج اسلام کے ہر فرد کو حسین بن علی کی روح یہی پیغام دے رہی ہے کہ میاں اگر کوئی خیرات پیش کرنا چاہتا ہے تو یا قرآن پڑھ کے خیرات پیش کرے یا حسین کی سیرت پہ عمل کر کے وہ خیرات پیش کرے۔ تو یہ خیرات پیش کرنے کے جو ہمیں احکام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف سے ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی روح کو خیرات پیش کرے۔ بالآخر جامع شہادت کو نوش فرمایا اور ان کے بابرکت سر اقدس کو تنے حضرت امام حسین سے جدا کر دیا گیا، اور پھر یہ صدا گونج رہی تھی کہ اللہ اکبر، یہ حسین بن علی رب کی رضا کو جو قبول کر چکے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس وقت جب سر حسین کو تنے حسین سے جدا کر دیا گیا، ایک کیفیت تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان نہ پھٹ جائے، یوں لگتا تھا کہ جیسے زمین جو ہے 2 لاکھ نہ ہو جائے۔ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت رضا کی تسبیح پڑھی، اپنے تمام رفقا جان ساتھ جو بچ گئے انہیں صبر کی تلقین کرتے رہے، اور آخری نصیحت حضرت امام حسین کی یہی تھی کہ اللہم رضا بقضائک و صبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک دکھوں کی بارش برستی رہی، غموں کے تیر چلتے رہے، مصائب کی آندھی آتی رہی، لیکن حسین بن علی نواسے رسول صبر اور استحکامت میں ڈٹے رہے۔ مالک دیکھ حق جیت گیا ہے، باطل ہار گیا ہے، دیکھ مالک ظلم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ حسین بن علی کی روح کو خیرات پیش کرنے کے لیے سیرت حسینی پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہزاروں میں 72 تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں فرمایا حضرت نے، مدینے والے کہتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ یہ نعرہ حور کا تھا جب فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کون مدد کر سکتا ہے بھلا، وہ خود مشکل کشا ہے اور ہم سب ہیں مشکل کشا والے۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ پڑھا کریں، اپنے لیے اور اپنوں کے لیے خیر کمائیں، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔